बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कई एक अहम ख़बरें मेरे पास हैं जिन पे तज़किये के तौर पर आपको मैं मुशाहिदा भी करवाऊँगा और आपको आगाही भी दूँगा। नाज़रीन, सूरत हाल जो कल मैंने बयान की थी कि हम सियासी मामलात में इस कदर उलझ गए हैं कि अखलाकियात और जो रवादारी का दामन है वो हाथ से छोड़े जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ के वीलॉग में मैंने ये कहा था कि गिरफ़्तारियाँ और मुक़दमात जो हैं उसका ऊँट किस करवट बैठता है ये अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन शेख रशीद की गिरफ़्तारी और उसके बाद जो वीलॉगर हमारे एंकर हैं जो बड़े मारूफ़ इमरान रियाज़ ख़ान साहब, उनके हवाले से जो बात सामने आई वो बड़ी ख़तरनाक है। उनकी गिरफ़्तारी हुई लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अदालत से उनकी रिहाई भी मुमकिन हो सकी। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन कई एक अहम सवालात उठे थे, फिर और बहुत से मुक़दमात के इंदराज की बात हुई थी, लेकिन आज एक नहायत ही अफसोसनाक और जिस कदर इस पे गम व गुस्से का इज़हार किया जाए, अफसोस का इज़हार किया जाए वो कम है। और वो एक वाक़या फिर पेशावर में पेश आया है। गो कि अभी बहुत से लोग जो हैं इससे नाआशना होंगे, बेखबरी का आलम है और कुछ दानिस्ता भी ये वाक़या जो है उसको इस अंदाज से ज़्यादा प्ले अप नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको ये मेरा आपसे वादा था कि जो कोई इत्तला हम तक पहुँचेगी हम आपसे शेयर करेंगे। और नाज़रीन, आज ये इत्तला मुझ तक पहुँची है और इसे मैंने तस्दीक में कुछ वक्त ज़रूर लगाया है, लेकिन फ़ौरन ही आप तक पहुँचा रहा हूँ। पेशावर में जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, अस्करी माहिरीन, गवर्नर साहिबान, वज़ीर आला और चीफ़ सेक्रेटरी साहिबान, बहुत से सूबों के जो हैं आला क़यादत जो है वो वहाँ मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में पेशावर के एक जमील चौक है, वहाँ पेशावर मॉडल स्कूल में एक वाक़या रूनुमा हुआ है जो दो मसालिक के बच्चों से वो वाक़या वैसे शुरू हुआ, लेकिन बाद में ये एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गया और दो मसालिक जो है वो मुतहरिब ग्रुपों की शक्ल में आमने सामने हो गए। ट्रैफिक जाम रही और हालात इस कदर कशीदा हुए कि वहाँ आमदरफ़्त जो है वो बंद कर दी गई। पुलिस ने पूरे इलाके को अपने हिसार में ले रखा है और अब तक सूरत हाल नाज़रीन यही है कि वहाँ बहुत से लोग जो हज़ारों की तादाद में जमा हैं और मसाजिद से भी ऐलान किए गए, लाउड स्पीकर पर ऐलान किए जाते रहे। सूरत हाल नाज़रीन ये है कि किसी पेपर एक हो रहा था चेक, उस पेपर के दौरान जो है किसी खातून टीचर पे इल्ज़ाम लगा है कि उसने किसी दूसरे बच्चे को दे दिया और किसी के जो सहाबा कराम हैं उनकी शान में कोई गुस्ताखाना अल्फाज जो हैं वो तहरीर किए गए पेपर में। मतलब ये कोई आध पौन घंटे का वाक़या है, जिसके बाद जो है वो तलबा और जो वहाँ मौजूद थे स्कूल में या उनका मुत्तसिल कॉलेज भी है, वहाँ जो तलबा मौजूद थे उन तक इत्तला पहुँची और मामला जो है वो एहतजाज की शक्ल में आ गया। फिर कई मसालिक के लोग जो हैं वहाँ उनके रहनुमा और क़यादत जो है वो वहाँ पहुँच गई और वहाँ हालात इस कदर संगीन हुए कि कई गाड़ियाँ नज़र आतिश कर दी गई, तोड़ फोड़ हुई, सड़क पर पथराव किया गया, पुलिस भी आई, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। मामला खासा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस दौरान जो है वो ज़िले इंतज़ामिया ने जो है हालात को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन जो चिंगारियाँ हैं वो अब तक सुलग रही हैं। और ये जो बैनुल मसालिक इश्ताल जो है ये कोई ऐसे ही नहीं है कि अचानक जो है भड़क उठा है। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाके जो हैं वहाँ आजकल हालात वैसे ही कशीदा जा रहे थे दहशतगर्दी के मामलात की वजह से। अभी जो 3-4 रोज़ कबल जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पेशावर में बहुत बड़ा सानिया हुआ, 100 से ज़ायद इंसानी जानें चली गई, उनमें पुलिस एहलकारों की तादाद, उनके पुलिस अफसरान भी शामिल थे। और फिर उस पर पुलिस एहलकारों का एहतजाज भी आप तक पहुँचा होगा कि ये पहली मरतबा हुई है कि डिसिप्लिनरी फोर्स जो है वो खुद सरापा एहतजाज है। वो मुहाफ़िज़ीन कहते हैं कि हमें जो अवाम की ज़िम्मेदारी तहफ़्फ़ुज़ की तफ़वीज़ की गई है, हम अपने तय जो है अपनी ज़िंदगी हमारी जो है वो गैर महफूज हो गई हैं। तो वो नारेबंदी कर रहे थे, बल्कि एक अजीब सा नारा भी इस दौरान सामने आया और उनका ये कहना था कि ये जो नामालूम शख्स लिखा गया है FIR में ये हमें मालूम है कि कौन है। अब पुलिस वाले ख़ुद ये कह रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे बावर्दी फ़ोर्स है, उनका ये एहतजाज जो है ये बड़ा मानी खेज़ था। इसी दौरान ये एक अजीब सा जो है ये इश्ताल सामने आ गया और लोगों ने जो है वो एहतजाज शुरू कर दिया और वो एहतजाज जो है वो दो मसालिक के दरमियान बाकायदा जो है जंग की जो है ना वो सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और वहाँ नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके जज्बात भी जो हैं वो ठंडे करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे मौक़ों पर जो हमारे उलमाए कराम हैं, खुतबा हज़रात हैं और जो मजहबी कायदीन हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो ये जो आग नई सुलग रही है
اس آگ کو جو ہے بالکل ٹھنڈا کریں، اور اگر نہ کیا تو خدا نخواستہ دہشت گردی کے بعد دوسرا بڑا عنصر جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، اور یہ ایسی مذہبی منافرت کا معاملہ جو ہے یا عقائد کا جو معاملہ ہے اس کا بڑا خطرناک جو ہے معاملہ اس حد تک چلا جاتا ہے، اسے فوری کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے موقع پہ کیا گیا ہے جب سانحہ پشاور کے زخم مندمل کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے ساری قیادت کو وہاں مدعو کیا ہوا تھا۔ پنجاب کے ہمارے نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں محسن نقوی صاحب، اعظم خان صاحب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، دونوں گورنر صاحبان تھے، اور بہت سی قیادت جو ہے نا عسکری قائدین وہاں موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں پشاور میں وہ سارے کے سارے صوبائی دارالحکومت ہے خیبر کا، وہاں موجود تھی قیادت، اور اس دوران یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا اس وقت بھی وہاں حالات کشیدہ ہیں، اس کو نارمل نہیں کہا جا سکتا۔ وقتی طور پہ جو ہے اس میں کچھ ٹھہراؤ آیا ہے، لیکن وہ ٹھہراؤ جو ہے اس کو مستقل ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملہ ختم ہوگا تب ہی جو ہے امن و امان جو ہے اس کی فضا برقرار رہے گی، ادروائز یہ معاملات، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو سیاسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سیاسی تناظر کیا ہے ناظرین؟ وہ یہ ہے کہ الیکشن قریب ہے، خیبر کی اسمبلی جو ہے اس کے الیکشن ہونے ہیں، پنجاب کی اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں، پھر جنرل الیکشن کی بات ہے، 33 قومی اسمبلی کی نشستیں خالی ہیں، ان کے الیکشن ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ایسے موقع پہ اس قسم کا معاملہ جو ہے اس کو کسی نہ کسی دانش کے ساتھ جو ہے حل کرنا ہوگا، تب ہی ناظرین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی رزلٹ جو ہے وہ آ سکے گا۔ اور بہت سی خبریں مجھ تک پہنچی ہیں، لیکن 2-3 سیاسی خبریں جو ہیں ان پہ گفتگو بہت ضروری ہے۔ آج پھر ایک خط لکھ دیا ہے گورنر پنجاب کو اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب نے، اور سبطین خان صاحب نے اپنے خط میں یہ تحریر کیا ہے کہ گورنر صاحب، اسمبلی جب سے ٹوٹی ہوئی ہے اس کے بعد سے آپ نے جو ہے الیکشن کا جو تاریخ ہے 90 دن کے اندر وہ دینی تھی، وہ ابھی تک نہیں دی ہے، اس تاریخ کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ تو پھر اس کے بعد سبطین خان صاحب کی، چودھری پرویز الہی صاحب کی، اور سابق SSP لاہور جو تھے بڑے نامور پولیس افسر آفتاب چیمہ صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ پھر مریم نواز صاحبہ بڑی سرگرم ہیں لاہور میں، انہوں نے جو حال ہی میں پنجاب اسمبلی کے اراکین، جو تحلیل شدہ اسمبلی ہے ان کے اراکین، اب سابق اراکین کہنا چاہیے، وہ سابق MP صاحبان اور خواتین جو ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں جو ہے مسلم لیگ نون کو ری آرگنائز کرنے کے حوالے سے خاصی لمبی گفتگو ہوئی ہے، نئے الیکشن میں جانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور محترمہ نے جو ایک دم ڈپریشن سا کریٹ ہوا تھا وہ اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے ان ساتھیوں سے اپنے جو ہے ان کو اعتماد میں بھی لیا ہے، اور ان سے یہ گفتگو بھی کی ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کس طرح سرگرم کر سکتے ہیں۔ چودھری فواز صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، یہ بڑی اہم وہ ہے، وہ رہائی کے بعد عمران خان صاحب سے آ کے ملے، سارے معاملات ان کو بتائے ہیں۔ عمران خان صاحب جو صدر مملکت کو خط لکھا تھا، میں نے گزشتہ جو رات ویلاگ کیا تھا اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صدر مملکت کو بطور صدر خط نہیں لکھا گیا، بلکہ بطور جو چیئرمین ہیڈ جو ہوتا ہے، جو افواج پاکستان کا اوورال سربراہ ہے صدر مملکت، اس حیثیت میں ان کو خط بھجوایا گیا تھا سپریم کمانڈر کے طور پہ۔ تو یہ سپریم کمانڈر صاحب کو جو خط لکھا وہ زیر بحث آیا۔ پھر اس طرح کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو سرگرمی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک اور اطلاع آپ تک پہنچا دوں، ابھی آدھ گھنٹہ قبل جو ہے ہم لاہور پریس کلب سے آئے ہیں، تو لاہور پریس کلب میں جو نگران وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب، اور آپ کو جان کر یقیناً خوشی ہوگی کہ عامر میر صاحب جو ہیں اسی لاہور پریس کلب کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ 97 میں وہ پریزیڈنٹ تھے ہمارے لاہور پریس کلب کے، اسی نئی عمارت میں۔ تو آج جب وہ اس روم میں گئے ہیں جہاں ان کی اپنی تصویر بھی باقی صدور کے ساتھ آویزاں تھی، وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، اور ہم نے پھر یہ بھی ریکویسٹ کی کہ ہم یہ بہت پرانی تصویر آپ کی نئی تصویر آویزاں کریں گے، تو وہ اس پہ بھی بڑے خوشی کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ وہ وہاں تشریف لائے، انہوں نے پنجاب حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ بتائی ہیں، بالخصوص یہ جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ہماری، اس کے لیے جو سابق حکومت نے معاملات جہاں چھوڑے تھے وہاں سے سرنو جو ہے نا شروع کرنے اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے اعلانات کیے ہیں۔ اور انہوں نے عامر میر صاحب نے کہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب سے، جو ہمارے نگران چیف منسٹر ہیں، وہ بھی ہمارے قبیل کے ہیں، اسی جرنلسٹ کمیونٹی کے بڑے سرکردہ شخص ہیں، ان سے ملاقات کرواؤں گا اور پھر معاملات جو ہیں وہ آپ کے حل کرائیں گے۔ صافی ہر انڈسٹری کے لوگ، ہر شعبے کے لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، اور جو معاشی صورتحال ہے اس سے ہر شخص تنگ ہے۔ اور ہماری گرانٹ جو بند ہو گئی تھی، لاہور پریس کلب جو ہاؤسنگ کالونی ہے، صحافی کالونی نربنسپورے میں، اس کے مسائل تھے۔ کلب کی 4 دیواری جو ہے باؤنڈری وال، جسے ہم نے جنگلے کی شکل میں بنایا ہوا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اور اس کی توسیع کا مسئلہ تھا، تزئین و آرائش کا مسئلہ تھا، وہ سارے مسائل، بی بلاک پہ قبضے کا مسئلہ تھا۔
ای بلاک، ایف بلاک، اے بلاک میں جہاں جہاں ہمارے متنازع پلاٹ تھے وہ، یا فیز 2 کے معاملات، وہ عامر میر صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ چونکہ یہ میرا اپنا گھر ہے لاہور پریس کلب، اس کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کوشش پوری کروں گا، اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی جو ہیں وہ جلد یہاں تشریف بھی لائیں گے اور باقی معاملات جو ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تو ہماری دعا ہے کہ یہ جو معاملات اس وقت، یہ جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں نا، ہماری ان سے جان چھوٹ جائے تو کسی بہتر نتائج۔ اب آئی ایم ایف کی شرائط بھی کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا بڑی کڑی ہو گئی ہیں۔ اب وہ نواں جو سیشن ہے، وہ نواں جائزہ کمیشن جو ہے وہ بھی آ رہا ہے، اس کا اجلاس ہے، ابھی پریمنری اجلاس چل رہے ہیں، پالیسی اجلاس کل یا پرسوں ہونے والا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں امن و امان جو ہے وہ ہماری پہلی ترجیح ہونے چاہیے، اور معاشرے کا ہر فرد، ہر شعبہ، ہر مکاتب فکر اور ہر شعبہ زندگی کا جو بھی لیڈرشپ ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے نا، ملک میں دیکھیں اس پاکستان، اس صوبے جہاں جہاں ہم کو رہ رہے ہیں، ہمارا شہر، ان سے جو وابستگی ہے نا، یہی ہماری اصل روح ہے۔ اور یہ اگر ہمیں بدامنی کا شکار خدا نہ خواستہ ہو جائیں گے اور ہمارے گرد و نواح میں ہمارے فورسز ہی محفوظ نہیں ہیں، تو ایسی صورتحال میں پھر ہمارا گزارا ممکن نہیں لگتا، اور یہ خاصے مشکل حالات مزید آ سکتے ہیں۔ ڈالر کا معاملہ، معیشت کا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر کا معاملہ جو ہے نا، اسے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ کنٹرول ہوگا تو میرا خیال ہے کہ سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ یہ بہت فوری نوعیت کی خبر تھی جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی۔ اب انشاءاللہ نئی خبریں آئیں گی، ان کے تجزیوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔